آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ آدمی کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ اس کے دوست کے بارے میں پوچھو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دوست نہیں ہوتے، اور یہ یقیناً ہمارے معاشرے کے سب سے محروم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، رفیق ہوتے ہیں، تاکہ وہ دکھ سکھ میں شریک ہو سکے، رنج و راحت میں ساتھ دینے والے ہوں، مختلف مواقع پر کام آ سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دوست بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں آپ کا مقام وہی ہے جو آپ کے دوستوں کا ہے۔ دین و ملت کے تعلق سے آپ کا مرتبہ وہی ہے جو آپ کے دوست کا ہے۔ دین و اخلاق اور معاشرت کے اعتبار سے آپ کی پوزیشن وہی ہے جو آپ کے دوستوں کی ہے۔ آپ ضرور جائزہ لیجئے کہ جن کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے ملتے جلتے ہیں، جن کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے کام کاج ہیں، جو آپ کے رفیق ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کا اس معاشرے میں کیا مقام و مرتبہ ہے، سماج میں ان کی کیا حیثیت ہے، امانت اور دیانت میں کیسے ہیں، اعتماد اور بے اعتمادی میں کیسے ہیں، اور حق کو قبول کرنے میں کیسے ہیں، دینی علوم اور عمل میں کیسے ہیں، فرائض کا احساس کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا دوست بناتے ہوئے کہ کیا ان کی آرزویں اور ان کی تمنائیں آپ کی طبیعت کے موافق اور مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے سماج کے لوگ آپ کے دوستوں کو دیکھ کر ہی رائے قائم کریں گے، اور جو رائے قائم کریں گے بڑی حد تک وہ سچ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے یار جیسے دوست ویسے ہی ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر دوست ہمارا انتہائی عیار ہے، مکار ہے، مطلب پرست اور استحصال کرنے والا ہے، تو یقیناً ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ تمام باتیں موجود ہوں گی۔ اگر وہ خود غرض ہے تو آپ میں بھی خود غرضی آ جائے گی، اگر وہ بے وفا ہے تو آپ میں بھی کہیں نہ کہیں بے وفائی کا عنصر پایا جائے گا۔ لہٰذا دوست بناتے ہوئے ہزار چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فرمان رسول ہے، انسان اپنے دوست اور رفیق کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔